السلام علیکم جی. کیسی ہیں نادیہ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک, بالکل مزے میں ہیں آپ؟ بالکل مزے میں. آپ کو دیکھ دیکھ کر نا میری بھی تھراپی ہو رہی تھی. اچھا, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کوئی تھراپی اگر کر رہا ہو اور آپ کو پتا ہو, آپ کو تھوڑی سی گائیڈنس ملتی ہے, اور دوسرا آپ کسی سے بات کرو, یہ بھی ایک تھراپی, یہ بھی ایگزیکٹلی یہ بھی ایک تھراپی ہے. یہ بھی ایک تھراپی بالکل ہے. صحیح کہا آپ نے, کیونکہ ہمارے یہاں بہت دفعہ لوگوں کے پاس نا اپنا کوئی پرابلم شیئر کرنے کے لیے نہیں ہوتا, تو یہ بھی ایک تھراپی ہے کہ آپ کسی سے بات کریں. یا اسی لیے ہم یہی آپ کو ڈفرینٹ کورسز ہم سکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنی تھراپی خود کیجئے نا. آپ کیوں سوچیں کہ اچھا ہمیں کسی کے پاس جانا ہے تھراپی کے لیے, یا بہت دفعہ آپ کے پرسنل ایشوز ہیں, ہم جا کے کسی کو کیسے کہیں, تو آپ وہ اپنی تھراپی خود کر سکتے ہیں. ہم مینٹلی نا بہت پیچھے ہیں ابھی. اگر آپ ویسٹ میں دیکھیں تو دنیا میں ہمارے ملک کے علاوہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ملک میں یہ میڈیٹیشن اور یہ مائنڈ سائنسز کو ابھی کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے, جبکہ مائنڈ سائنسز میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں کہ بنا میڈیسنس کے, صرف کچھ تھراپیز کے ساتھ, میڈیٹیشنز کے ساتھ آپ بڑے سے بڑے اپنے مسئلوں کو سالو کر سکتے ہیں. ایون اس کے علاوہ آپ ریلیشن شپ ایشوز صحیح کر سکتے ہیں. ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ ہوں, آپ کے آفس میں باسز کے ریلیشن شپ ایشوز ہوں, آپ کے ساس بہو کے ریلیشن شپ ایشوز ہیں, یا خواتین کی کوئی بیماریاں ہیں, گائنی پرابلمز ہیں آپ کے, اور کیونکہ اس وقت ہماری بہت بڑی ایک ٹیم آن لائن کام کر رہی ہے پوری دنیا سے. آپ کے پاس تو پھر مزے مزے کے کیسز آتے ہوں گے بڑے. ٹرسٹ می, ہمارے پاس اتنے ڈفرینٹ کیسز آ رہے ہوتے ہیں پوری دنیا سے اس وقت. جیسے ہم ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری تقریباً 100+ ٹیم جو ہے ہیلنگ کی صرف کام کر رہی ہے ڈفرینٹ واٹس ایپ گروپ میں, جہاں سے پوری دنیا سے لوگ ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں اور ہم ان کی فری ہیلنگ کرتے ہیں. واو. ہم وہ سکسیس سٹوریز جو ہیں وہ میڈیا پہ لے کے آئیں گے, کیونکہ ایسی ماشاءاللہ سکسیس سٹوریز آتی ہیں لٹرلی کہ لوگ مطلب جس طرح دعائیں دیں, کیونکہ جب وہ آتے ہیں تو ان کو لگتا ہے اوکے لیٹس ٹرائی, اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے, آپ ٹرائی تو کرو نا. آپ کو کسی کے پاس نہیں جانا, آپ کو جا کے کہیں لائن نہیں لگانی کسی ڈاکٹر کے پاس, آپ کو فری کورسز دے رہے ہیں. سب سے پہلے ہم کہتے ہیں سیلف ہیلپ. ہاں ٹھیک ہے, پہلے آپ خود کو صحیح کرو. آپ کے ہر انسان کے آج کل ایشوز ہیں. مجھے آج تک تو کوئی نہیں ملا جو یہ نہ کہو کہ ایشو نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اچھا چلیں بات کرتے ہیں مائنڈ پاور آرٹسٹ کی. تو مائنڈ پاور آرٹسٹ کیا ہوتا ہے اور آپ کی آرگنائزیشن کیا کام کر رہی ہے؟ بیسکلی مائنڈ پاور آرٹسٹ جو ہم نے نام رکھا ہے وہ کیوں رکھا ہے کہ ہم آپ کو وہ آرٹ سکھا رہے ہیں. یہ بیسکلی آرٹ ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ نے جو نفس بنایا ہے, جو یہ دماغ بنایا ہے, اس میں جو طاقت ہے ہم وہ سکھا رہے ہیں اس کو کیسے اور کہاں آپ پازیٹیولی یوز کر سکتے ہیں. تو ہم نے اس لیے اپنی آرگنائزیشن کا نام رکھا ہے مائنڈ پاور آرٹسٹ, جو ہم اپنے ٹرینرز ٹرین کرتے ہیں, جو ہم سے ٹریننگ لیتے ہیں, اور پھر ہم آگے اس طرح سے بڑھ رہے ہیں. صحیح. تو یہ جو آپ کی آرگنائزیشن ہے یہ صرف آن لائن کام کر رہی ہے یا آپ کا کوئی آفس ہے؟ نہیں میم, ہم آن لائن کام کر رہے ہیں اور ہمارے ڈفرینٹ میڈیا پلیٹ فارم ہے. یوٹیوب سے ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے وہاں پہ کورسز اور ویڈیوز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ فیس بک, انسٹا, ویب سائٹ ہے ہم سے کانٹیکٹ کے لیے, اور آن لائن فیس بک پہ, اس پہ یوٹیوب پہ جو ہمارے کورسز موجود ہیں, یا کوئی ہم سے کانٹیکٹ کرنا چاہے تو اس پہ ہمارے نمبرز موجود ہوتے ہیں. صحیح. اچھا ایک اور بات کہ ساری دنیا میں ہم نے مائنڈ پاور کے حوالے سے باتیں سنی ہیں, ٹیلی پیتھی کے حوالے سے باتیں سنی ہیں, لیکن یہ پاکستان میں اس کا اتنا رجحان نہیں ہے, اتنی اویئرنیس نہیں ہے. کیوں؟ میں آپ سے وہی کہہ رہی ہوں نا, لوگ نئی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے. ہم وہ پرانے ایرا سے نکلنا نہیں چاہ رہے ہوتے. آپ نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہوگا, ہمارے بزرگوں نے کہا ہم اسی چیز کو لے کے چل رہے ہیں, جبکہ دنیا یہ کہتی ہے جو نیا چیز آ رہی ہے نا آپ اس پہ ڈھلتے چلے جاؤ. یہ وقت کا تقاضا ہوتا ہے, لیکن ہم اس چیز کو سمجھنا نہیں چاہتے. ہم اس کو مووی تک اس کو محدود رکھا ہوا ہے. ہم نے کہیں موویز میں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہے دیٹس اٹ, یہ صرف موویز کی حد تک. یہ پاسبل ہے, ٹیلی پیتھی جو ہے یہ پاسبل ہے. ہم یہی سکھا رہے ہیں اور اسی کی ٹریننگ بھی دے رہے ہیں فری آف کاسٹ, اور اسی سے ٹریٹمنٹس بھی کر رہے ہیں. ہمارے کتنے پیشنٹس ہیں جن کے ہم ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اس طرح سے. صحیح. مائنڈ سائنسز کیا کیا علوم سکھاتے ہیں آپ؟
माइंड साइंसेज हमारे बेतहाशा इस वक्त हमारे माशाल्लाह कोर्सेज हमारे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं. हम सबसे पहले तो अभी हमारा मेगा कोर्स इंशाल्लाह हमारा भी 14 अगस्त से स्टार्ट था. अच्छा. लेकिन उसमें जब हमने देखा लोगों की दिलचस्पी बहुत ज्यादा है तो हमने उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया है. इंशाल्लाह अब हम अक्टूबर में कर रहे हैं उसको स्टार्ट. उसमें हम NLP सिखा रहे हैं, सिल्वा सिखा रहे हैं. इसके अलावा माइंड साइंसेस में हम टेलीपैथी सिखा रहे हैं, हिप्नोसिस की पूरी ट्रेनिंग दे रहे हैं, मेडिटेशन की पूरी ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि आप खुद अपने आप को सही करें, अपने आसपास सोसाइटी को सही करें और मुल्क के काम आ सकें. NLP सिल्वा के बारे में हमें बताएंगी, ऑरा के बारे में बताएंगी कि ये क्या क्या बिल्कुल. चीजें हैं. ऑरा बेसिकली क्या है, अल्लाह ताला ने इंसान की एक आउटलाइन बनाई हुई है. आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊंगी. एक आउटलाइन बनाई हुई है जिसको हम ऑरा कहते हैं माइंड साइंसेज लैंग्वेज में. अक्सर आपने देखा होगा लोग होते हैं कि जी बहुत मेहनत कर रहे हैं लाइफ में लेकिन हर जगह नाकामी मिल रही है उनको. और हमारे यहाँ क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग है तो वो जी किसी ने कोई जादू करा दिया है. नहीं, वो जिस तरह आपके मोबाइल में वायरस आ जाता है या कंप्यूटर में वायरस आ, इस तरह आप में भी वायरस आ जाता है. तो उसके लिए ऑरा क्लेंजिंग, ऑरा बूस्टिंग की जाती है, तो जिससे आपकी जिंदगी में चीजें बेहतर होने लगती हैं. सही. बेसिकली आपके माइंड का कहता है ना कि वो एक वो क्या कहते हैं, सर्विस हो रहा है. एग्जैक्टली Service हो रहा है, क्योंकि service हमें भी बेसिकली इस माइंड को भी सर्विस की जरूरत है. क्योंकि आप सोचे ना हर वक्त हर चीज जमा हो रही है लेकिन उसको निकालना भी है माइंड से. तो हम ये भी एक्सरसाइजेस देते हैं कि भाई वो फाइल्स अब जरूरत नहीं है उन फाइल्स की, तो उसको बंद करो और नई फाइल्स ओपन करो. शट डाउन. एग्जैक्टली, शट डाउन की जरूरत है. अच्छा, जैसे नेगेटिव थिंकिंग है, मैंने जैसे अपने इंट्रो में भी बात की कि बहुत ज्यादा नेगेटिव वाइब्स आती हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग्स हैं, इनको किस तरह कंट्रोल किया जाता है? इनको भी एक्सरसाइजेस के थ्रू बहुत इजी कंट्रोल किया जा सकता है. एग्जैक्टली. क्योंकि देखिए पहली बार मैंने पहले भी आपसे कहा, पहले तो ये समझना जरूरी है उस चीज को आप गलत समझें. क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये समझाना भी मुश्किल है कि नेगेटिव वाइब्स, ओवरथिंकिंग. ऐसे केसेस भी होते हैं कि मतलब बहुत एक डिप्रेशन के होते हैं. बिल्कुल. जो पॉजिटिव तो उनके अंदर कोई बात होती ही नहीं, सिर्फ नेगेटिव होते हैं. सिर्फ नेगेटिव, और बहुत डेंजरस भी होते हैं. एग्जैक्टली. तो उनको कंट्रोल करना, उनके माइंड को कंट्रोल करना, वो बड़ा मुश्किल नहीं हो सकता? मुश्किल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं या तो टेलीपैथी. टेलीपैथी बेसिकली क्या होता है, माइंड टू माइंड कनेक्शन होता है कि आप उसके माइंड से वो नेगेटिव थॉट्स निकालते हैं और उसको ये रियलाइज कराते हैं कि ये गलत है और आप पॉजिटिव वे में भी सोच सकते हो. या हम हिप्नोसिस को यूज करते हैं. हिप्नोसिस ट्रीटमेंट एक है, उसको हम हिप्नोथेरेपी को यूज करते हैं कि आपके माइंड से वो तमाम चीजें निकाली जा सकें और उसकी जगह, और हमारे पास ऐसे बहुत से केसेस आते हैं लिटरली कि वो इतने नेगेटिव हैं कि आप अगर उनसे डिस्कस करो तो आप खुद सोच में पड़ जाए इसको कैसे समझाएं हम. अच्छा, हिप्नोटाइज अगर करें किसी को तो कितनी देर तक किया जा सकता है? उसके लिए डिपेंड करता है कि आप कितनी देर तक, पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आप उसके जो कंडीशंस हैं उसको आप कितनी देर में रिकवर कर सकते हो. जो भी आपके कोई फोबियाज हैं और जो भी कोई डर है, बहुत दफा लोगों के साथ होते हैं कोई बचपन का डर बैठा हुआ है. नॉर्मली आपने बहुत सुना होगा कि लोग अंधेरे से डरते हैं, आवाज से डरते हैं, या उनको फ्लाइट फोबिया होता है. इस तरह के बेतहाशा दुनिया में फोबियाज हैं इस वक्त लोगों में. ठीक है, तो उनको हिप्नोथेरेपी के जरिए उनके माइंड से रिमूव किया जाता है. और डिपेंड करता है अगेन वही कंडीशन के ऊपर कि पेशेंट जो है किस कंडीशन में और उसको कितनी देर हम हिप्नोटाइज करके उसकी चीजों को रिमूव कर सकते हैं. और ये इजीली पॉसिबल है. चले माशाल्लाह, ये तो बड़ी नई नई चीजें सुनने को और सीखने को मिल रही है. अच्छा, एक आम आदमी को इन उलूम से क्या फायदा हो सकता है? सबसे पहले सेल्फ हेल्प, अगेन जो हमारा मकसद है इस वक्त कि हम लोगों को खुद अवेयरनेस दें कि आप अपनी मदद आप कैसे कर सकते हैं. ठीक है, सीखिए. क्योंकि अगेन वही वाली बात कि आप हर वक्त हर एक से नई डिस्कशन करना चाहते, तो हमारे कोर्सेज सबसे पहले तो सेल्फ हेल्प सिखाते हैं आपको. ठीक है, आप एज अ प्रोफेशन मत लीजिए उसको आप. लेकिन जैसे हमारे पास एक खातून आई, उन्होंने डिस्कस किया कि जी उनका 16-17 साल का बेटा है, वो ड्रग्स में पड़ गया है और सारा कुछ, तो उन्होंने हमसे हेल्प चाहिए. तो हमने अगेन उनको कहा कि सेल्फ हेल्प की तरफ आप जाएंगी या फिर आप हमारी सर्विसेज लेंगी. उन्होंने कहा ओके मैं सीखना चाहती हूँ. हमने उनको प्रॉपरली गाइड किया
اینڈ ٹرسٹ می 1.5 مہینے کے بعد ان کا جب میسج آیا کہ میرا بیٹا بالکل صحیح، ورنہ وہ کہہ رہی تھی میں 2-3 دفعہ ہاسپٹل تک میں ایڈمٹ کرایا ہے میں نے، اور وہ بھاگ جاتا ہے وہاں سے. 1.5 مہینے بعد ان کا میسج آیا کہ میرا بیٹا ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا ہے، اور اب میں مزید سیکھنا چاہتی ہوں، میں اپنی گھر میں اپنے فیملی کو ٹریٹ کرنا چاہتی ہوں. اور ماشاءاللہ انہوں نے اس طرح سے ہم سے کورسز سیکھے، اور ماشاءاللہ اس طرح، اور ہمارے پاس ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اسی طرح سیکھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح کر رہے ہیں، اپنی فیملی کی ہیلپ کر رہے ہیں. صحیح. اچھا، جیسے آپ یہاں پہ پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہیں کراچی کے اندر، کوئی اگر آپ کو کانٹیکٹ کرتا ہے امریکہ سے تو آپ اس کونے میں وہ اس کونے میں، تو اس طرح بھی آپ ہیل کر سکتی ہیں. ایگزیکٹلی میم، ہماری اس وقت ہیلنگ ٹیم واٹس ایپ گروپس ہیں ہمارے، میل اینڈ فیمیل کے الگ الگ، اور ہمارے پاس اس وقت پوری دنیا سے لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں، کوئی امریکہ سے، کینیڈا، آسٹریلیا، انڈیا، ہر جگہ سے پیشنٹس ہمارے پاس موجود ہیں جن کی ڈیلی ہیلنگ کی جا رہی ہے. اور اگر لیٹ سپوز زیادہ طبیعت خراب ہو گئی اور کوئی اویلیبل نہ ہوا پھر؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے اتنے ٹرینرز ہیں، ہمارے ہر گروپ میں الگ الگ ٹرینرز موجود ہیں ہر گروپ میں. کیونکہ اب آپ سوچئے نا، اگر کسی گروپ میں 250 واٹس ایپ میں لوگ ہیں اور وہاں پہ 15 ٹرینرز ہیں، تو یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ کوئی آن لائن کسی وقت نہ ہو. اور ہم نے ہر گروپ کے الگ الگ ایڈمنس رکھے ہوئے ہیں جو ان گروپس کو دیکھ رہے ہیں. صحیح. تو یہ صرف مطلب میسیجز کی ابھی حد تک ہیں، یا آپ ویڈیو پر بھی ہیلنگ وغیرہ کرواتے ہیں؟ ویڈیو پہ اللہ کا شکر ہے ویسے ضرورت نہیں پڑتی. اگر بہت زیادہ لوگ کانشیس ہوں کہ نہیں جی ہمیں ڈسکس کرنا ہے آپ سے، اور ہم بہت سارے لوگوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں دیکھ کے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اگین وہی بات کہ اتنی اویئرنیس نہیں ہے، تو ان کو سم ٹائم لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہے، تو اس پہ ہم ویڈیو کالز پہ ان کو کرتے ہیں. ہاں، کیونکہ بہت زیادہ لوگ جو ہوتے ہیں ٹاکیٹیو نہیں ہوتے، اور وہ میسیجز پہ اتنی باتیں نہیں کر سکتے، ٹائپنگ ایشوز ہوتے ہیں ان کو، یا ان کے مطلب ہاتھوں میں ایک شیورنگ ہوتی ہے. بالکل. اور کیونکہ یہ ایک لیول ہوتا ہے انزائٹی کا، آپ کا ڈس آرڈر کا ایک لیول ہوتا ہے، تو اس میں آپ کہتے ہیں کہ میرے سامنے کوئی ہو جس سے میں بیٹھ کے باتیں اور میں آپ کو بتاؤں بہت دفعہ ایسے کیسز ہمارے ساتھ ہوئے ہیں کہ صرف ان سے بات کی ہے اور ان کے ریویوز یہ آئے کہ نہیں ہمیں بہت بہتر فیل ہوا آپ سے بات کر کے، کیونکہ بہت دفعہ آپ کے پاس کوئی بات کرنے والا نہیں ہوتا ہے نا، تو وہ اس سے بھی چیزیں، اور اس کے بعد پھر ہم ان کو ایکسرسائزز دیتے ہیں کہ آپ یہ کیجئے، اس کے بعد آپ بہتر ہو جائیں گے. اچھا، اس میں کچھ بریدنگ ایکسرسائزز بھی ہوتی ہیں؟ میم ہم میڈیٹیشن جو کرواتے ہیں اس کا اسٹارٹ یہی ہوتا ہے، بریدنگ ایکسرسائز، دین الفا اسٹیٹ آف مائنڈ، اور اس کے بعد میڈیٹیشن. اس میں ڈفرینٹ ہماری میڈیٹیشنز ہیں آپ کی کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے، تو ہم اس کو اسی طرح سے پوری گائیڈنس جو بھی ہمارے پاس آتا ہے اس کو پراپرلی ویڈیو کے تھرو یا میسیجز کے تھرو پراپرلی اس کو گائیڈ کیا جاتا ہے. اوکے، یعنی آپ اس میں جو آپ کورسز کروا رہی ہیں، تھوڑا سا آپ ہمارے ویورز کو بھی بتائیے کہ اس میں کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ پرووائڈ کر رہی ہیں. اس وقت جو ہمارے فری کورسز، اس وقت جو ہماری پلے لسٹ موجود ہے اس میں ہم میڈیٹیشن تو سب سے امپورٹنٹ، کیونکہ لوگ اس کی طرف زیادہ جاتے ہیں، کیونکہ بہت لوگ اس کو سیکھ کے وہی بات ہے کہ سیلف ہیلپ اور سوسائٹی میں اپنے پیرنٹس کو، اپنی فیملی کو صحیح کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم ہپنوٹزم کا کورس کروا رہے ہیں، ٹیلی پیتھی کروا رہے ہیں، NLP انشاءاللہ اور سلوا ہمارا آنے والا ہے. یہ ہمارا میگا کورس ہے کیونکہ ہم اس میں ریویو دے رہے ہیں تمام اپنے پچھلے کورسز کا. اچھا. تاکہ جو لوگ کر بھی چکے ہیں تو ان کے لیے ایک سمجھے پریکٹس دوبارہ سے ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ ہیپینس کورس ہم کروا رہے ہیں، سیلف کانفیڈنس کورس کروا رہے ہیں. بہت دفعہ آپ نے سنا ہوگا لوگوں کو کانفیڈنس شیک ہوتا ہے ان کا، کانفیڈنس بوسٹنگ کورس کروا رہے ہیں ہم، اور ایکسرسائزز کروا رہے ہیں. یہ تمام کورسز ہماری پلے لسٹ میں موجود ہیں جو آپ فری آف کاسٹ جا کے کر سکتے ہیں. اچھا، تو آپ کی آرگنائزیشن جو ہے سارا کچھ جو سکھا رہی ہے یا جو بھی ٹریٹمنٹس کر رہی ہیں سب فری آف کاسٹ ہے؟ سب فری آف کاسٹ. تو آپ لوگوں کی ارننگ کس طرح ہوتی ہے اور بیک اپ کیا ہے آپ کا؟ ہمارے پاس دیکھیں، اب فرض کیجئے کہ ایک پیشنٹ آیا میرے پاس، اس نے کہا جی ہم نے اس کو بتایا سیلف ہیلپ اور یہ ڈیٹیل ہے، اس نے کہا نہیں جی میں زندگی سے بہت پریشان ہوں، مجھے یہ سب نہیں سیکھنا، آپ مجھے بتائیں آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں. اس صورت میں ہم کہتے ہیں پھر ہماری پیڈ سروسز موجود ہیں، ٹھیک ہے، آپ ہماری پیڈ سروسز لیجئے، اس کے ساتھ کنڈیشن کے حساب سے جو آپ کے ایشوز ہیں پھر ہم آپ کو ٹائم دیتے ہیں کہ اتنے ٹائم میں آپ کو اپنی لائف میں خود چینجز نظر آئیں گے. ہم بزنس بوسٹنگ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے جاب کے کوئی ایشوز ہیں اس میں آپ ہیلپ لے سکتے ہیں ہم سے. آپ کا بزنس آپ نے کوئی اسٹارٹ کیا ہے، کوئی بھی آپ کا بزنس ہے، آپ کو لگ رہا ہے میں نے ساری ایفرٹس کر لی اس میں، ٹھیک ہے، لیکن میرا بزنس بوسٹ نہیں ہو رہا، آگے نہیں بڑھ رہا، ٹھیک ہے، اس میں بھی ہم ہیلپ کرتے ہیں، آپ کی بزنس بوسٹنگ میں ہیلپ کرتے ہیں. ابھی ہم نے لاسٹ ایکسپو اپنی کراچی میں ہی کی تھی،
تو اس میں ہم یہی بزنس بوسٹنگ ہی لے کے آئے تھے کہ آپ اپنا بزنس کیسے بوسٹ کر سکتے ہیں. صحیح صحیح. اچھا, ایک انسان کو یہ سب کچھ سیکھنے میں کتنا وقت لگتا ہے اور اس کا فائدہ کب تک رہتا ہے؟ میم پریکٹس جو ہے ہر چیز میں آپ کو پتہ ہے, آپ جس چیز کی زیادہ پریکٹس کریں گے آپ اتنا ہی اس میں کمال حاصل کرتے جائیں گے. سیکھنے کے لیے بھی دلچسپی کا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے. صرف آڈیو ویڈیو دیکھ کے آپ سوچو کہ جی میں ماسٹر بن گئی, میں ٹرینر بن گئی, ناٹ پاسبل. آپ دیکھیے, سمجھیے, ٹریننگ کے لیے اس میں نمبرز موجود ہیں, ٹرینرز موجود ہیں. ہمارے لیے ہر فیلڈ کے ٹرینر الگ ہیں, ٹیلی پیتھی کے الگ ٹرینرز ہیں, ہپنوسس کے الگ ٹرینرز ہیں, ہماری الگ الگ کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, آپ آ کے سیکھتے ہو ہم سے, اس کے بعد آپ پھر اپنے آپ کو خود فائدہ پہنچا سکتے ہو. جتنی پریکٹس کرو گے آپ خود کمال حاصل کرو گے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اتنے کم ٹائم کے اندر اور لائف میں اتنی ساری چینجز آ جائیں, از اٹ پاسبل؟ یس, از اٹ پاسبل. کیونکہ میرے پاس اگر میں مثالیں دینے پہ آؤں آپ کا پروگرام کم پڑ جائے گا. کیونکہ ریئلی آئی ایم ویری انٹرسٹیڈ ان اٹ اینڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو نو, کیونکہ یہ ایک نئی چیز ہے ہماری. ایگزیکٹلی. جیسے انشاءاللہ ہماری اب نیکسٹ جو میرا پروجیکٹ ہے وہ ہے مینیفیسٹیشن پہ. ہم مینیفیسٹیشن بھی سکھاتے ہیں کہ آپ کس طرح چیزیں سیکھ کے اپنے ہر ڈریم کو آپ پورا کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, آپ بہت کم ٹائم میں پریکٹس کر کے چیزیں سیکھ کے اپنی چیزوں کو بہتر کر سکتے ہو. کیونکہ آپ یقین کریں ہمارے پاس ماشاءاللہ ہزاروں سے بھی زیادہ ڈیلی سکسیس سٹوریز ہیں ہمارے پاس. اور ایسا نہیں کہ صرف ایک فیلڈ میں, ہر فیلڈ میں, چاہے وہ بزنس ہو, چاہے ہیلتھ ہو, چاہے ریلیشن شپ ہو, چاہے آپ کے انزائٹی کے ایشوز ہوں, کوئی کسی قسم کے بھی ایشوز ہوں, ہمارے پاس ماشاءاللہ سکسیس سٹوریز ہیں کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. کیونکہ دیکھیں وہی بات ہے, جو سمجھ گیا اس نے فائدہ اٹھا لیا. یہ تو حقیقت ہے. جس کو نہیں سمجھ آیا وہ پھر در در بھٹکتا ہے, وہ آج اس کے پاس ہوگا, وہ کل اس کے پاس ہوگا, اور یہی ہوتا رہے گا وہ بیچارہ. لیٹس ٹاک اباؤٹ اینزائٹی, کیونکہ ہر دوسرے تیسرے انسان کو ہے, بچوں میں بھی اینزائٹی ہے. ٹھیک ہے, اینزائٹی کے میں نے بہت کیسز دیکھے ہیں, اتنے کیسز دیکھے ہیں کہ ان کو پینک اٹیکس ہوتے ہیں باقاعدہ. ڈاکٹرز کی طرف سے وہ سرٹیفائڈ ہوتے ہیں کہ یو آر دا مطلب موسٹ ڈینجرس پینک اٹیکر ان دا ورلڈ. بالکل. ٹھیک ہے, تو ان کو کس طرح ریلیکس کیا جا سکتا ہے؟ اگین ان کے لیے بھی یا تو میڈیٹیشن کنڈیشن کے حساب سے ہم ٹریٹ کرتے ہیں, کہ یا تو ہم میڈیٹیشن ایکسرسائزز دیتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے, یا اس کے علاوہ پھر اگر وہ بہت زیادہ ہی ان کو پینک اٹیکس کا, اور وہ پینک اٹیک بیسکلی بیس کیا ہے پینک اٹیک کا, آپ کے پیچھے کوئی بہت بڑا ڈپریشن ہے, کوئی ڈر ہے, کوئی خوف ہے. تو بیسکلی جب تک ہم روٹ کاز پہ نہیں جائیں گے تو وہ میڈیٹیشن بھی شاید نہ کام کرے. تو روٹ کاز کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہپنوسس ٹریٹمنٹ کر کے آپ اس کے مائنڈ سے اس چیز کو نکالیں پہلے. ٹھیک ہے, اس چیز کو آپ پہلے ریموو کریں اور اس کے بعد اس کی باڈی, اس کے مائنڈ کو ریلیکس. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ ہپنوسس کے تھرو آپ اس کے مائنڈ سے وہ چیز فار ایور کے لیے نکال سکتی ہیں؟ ایگزیکٹلی نکال سکتی ہیں. ایگزیکٹلی. میرے پاس, مجھے ابھی اس وقت بالکل یاد آ رہا ہے میرا ایک ریسنٹ کیس, کہ میرے پاس وہ خاتون آئی, ہاؤس وائف, چھوٹے چھوٹے بچے ان کے, اور وہ جب میرا کنسلٹیشن تھا ان سے, میں آپ یقین کریں مجھے ان کی کوئی بات نہیں, میں سمجھنا چاہی کہ وہ اتنا رو رہی تھیں, پینک اٹیکس میں تھی وہ, اور وہ کہتی تھی بس میں جینا ہی نہیں چاہتی, مجھے جینا ہی نہیں ہے, میں تو لائف میں اس جگہ پہنچ گئی ہوں, اور یہ اور وہ سب. میں نے کہا اوکے. اور یہ میری ویڈیو کال, یہ میں فرسٹ کال جو میری کنسلٹیشن ہوتی ہے میں کبھی ویڈیو نہیں لیتی, کیونکہ بندہ ایک دم سے شاید گھبرا جائے. نیکسٹ جب میں نے ان سے کہا کہ اوکے میں نے آج سمجھ لیا, آج آپ ریلیکس رہیں, کل آپ سے میں دوبارہ ملتی ہوں, میں نے ان کو ٹائم دیا اور میں نے کہا آپ کا میں ایک ٹریٹمنٹ کر رہی ہوں, آپ کو اچھا پہلے ہماری فیلڈ میں ایک چیز ضروری ہے, ٹرسٹ اینڈ ہوپ اینڈ بلیو. کیونکہ اگر آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے نا, جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں یا جو میں کر رہی ہوں ٹریٹمنٹ, تو میرا ٹریٹمنٹ آپ پہ کام نہیں کرے گا. تو انہوں نے کہا نہیں مجھے یقین ہے آپ جو کری ہیں, اینڈ ٹرسٹ می, مجھ سے انہوں نے ایک آن لائن ٹریٹمنٹ لیا تھا, اور میں نے ان سے کہا آپ 2 دن بعد پھر مجھ سے بات کیجیے گا. اور آج ان کو تقریباً 1.5 سال ہو گیا, اور وہ صرف ان کے دعاؤں بھرے جب مجھے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ کی وجہ سے میں لائف میں واپس آ گئی, اور ان کو میں نے اس طرح ٹریٹ کیا کہ وہ کہتی ہے کہ مطلب وہ اکثر آپ نے انسٹا اور فیس بک پہ وہ میم دیکھا ہوگا, میں اسی لیے مثال دیتی ہوں اس کی, کہ پیچھے گاڑیاں اڑ رہی ہیں, آگ لگی ہوئی, اور بندہ چل ہے بالکل نا. تو وہ لٹرلی انہوں نے مجھے وہ میم بھیجا ایک دن, کہتی ہے لائف ویسے ہی ہے میری, پیچھے وہی سب کچھ ہو رہا ہے, پتہ نہیں آپ نے کیا کیا, میں چل ہوں لائف میں. چلے, یہ بہت اچھی بات ہے, بہت ضروری بھی ہے
کہ انسان کو اپنی لائف میں چل ہونا چاہیے, چاہے کتنا بھی مسئلہ ہو, کتنا بھی ڈپریشن ہو, آپ چل رہیں, کیونکہ اور کرن، اللہ کا شکر ادا آپ کریں. دیکھیں, آپ ایک وقت میں پوری دنیا کو نہیں بدل سکتے. آپ کو اگر میں کہوں, آپ کہ مجھے اس سے ڈپریشن, اس سے ٹینشن, میں اس سب کو پوری دنیا کو نہیں بدل سکتی. میں آپ کو اس جگہ لے آؤں گی کہ وہ سب کچھ ویسے ہی رہے گا. آپ کو اگر میں چلوں, میں لٹرلی میں چلوں, میں انجوائے کر رہی ہوں. صحیح بات ہے, حقیقت بات ہے. تھینک یو سو مچ نادیہ, اور بہت اچھا لگا آپ سے گپ شپ کر کے, بہت باتیں سیکھنے کو ملی, میڈیٹیشن کے حوالے سے, اورا کے حوالے سے, بہت ساری باتیں آج مجھے بھی پتہ چلی. انشاءاللہ آئی ول کانٹیکٹ یو. اور کچھ ایسے کیسز ہمارے جو مطلب جیسے پتہ چلتا ہے کہ میں ضرور ریفر کروں گی ان کو آپ کے پاس. اور کوئی میسج دینا چاہیں گی؟ بالکل, کہ آپ کے پروگرام کے تھرو پلیز میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس چیز کو سیریسلی لیجئے. یہ 2024 ہے, پاسبل ہے یہ سب کچھ دنیا میں, کہ آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے, کسی سے اپنی کہانی شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس آن لائن کورسز موجود ہیں, آئیے, سیکھیے, سمجھیے, اور اس کے بعد اپنی زندگی خود بدل. زبردست, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. جی ویورز, تو وقت ہے بریک جو ہے, بریک کھاں پوئے اسا کے بیا گیس جوائن کرنا, سو اسٹے ود اس.